تقلید حرام ہے، اتباع سنت فرض ہے۔ تقلید شرک ہے۔ قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے عرب میں نازل ہوا، عربی میں نازل ہوا، صحابہ کی موجودگی میں نازل ہوا۔ تو قرآن کریم صحابہ کی موجودگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا اترا۔ صحابہ کی زبان کون سی تھی؟ عربی تھی۔ اب اللہ تعالی نے قرآن کو آسان بنایا، یہ بات زیادہ تر کہتے ہیں اہل حدیث، نوٹ اہل حدیث۔ حدیث وہ ڈائپر ہوتا جو بچوں کو لگایا جاتا ہے، جو بچے بہت گندگی کرتے ہیں، زیادہ قابل بننے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی کچھ قابل آج کل کے غیر مقلد بنتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کیا تو اللہ کو چاہیے تھا کہ حضور پاک کو نہ بھیجتا، ڈائریکٹ قرآن کریم ہر صحابی کے گھر میں اتار دیتا۔ یہ کتنی اچھی بات ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تمام مسلمانوں کے گھر میں ایک ایک کتاب نازل فرماتا کہ خود ہی قرآن پڑھو، خود ہی سمجھو؟ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا اور اسے سمجھانے کے لیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کتاب سے علم و حکمت سکھانے کے لیے وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کے نفوس کو پاک و صاف کرنے کے لیے ایک نبی بھیجا۔ معلوم پڑا کہ صحابہ بھی ڈائریکٹ قرآن سے مسائل کا استخراج و استنباط نہیں کرتے تھے، وہ بھی اس بات کے محتاج تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہبری فرمائیں، اور صحابہ نے پھر اس جماعت کو بہترین طریقے سے ان کی تربیت کی۔ اب صحابہ میں بھی دو گروہ تھے، ایک وہ صحابہ جو اس بات پر قادر تھے کہ قرآن و سنت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری میں قرآن و سنت سے مسئلہ نکال سکے، اور ایک گروہ عام صحابہ کا تھا۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث سنائی گئی کہ صحابہ کی ایک جماعت سفر میں تھی، ایک صاحب کو سر پہ چوٹ لگ گئی، بخار آ گیا، احتلام بھی ہو گیا۔ اب انہوں نے صحابہ سے پوچھا، وہ زیادہ جانکار نہیں تھے، کہ کیا کیا جائے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، آپ کو تو پانی سے ہی غسل کرنا پڑے گا، تیمم کی اجازت نہیں۔ تو بہرحال انہوں نے غسل کر لیا، بخار زیادہ ہو گیا، انتقال ہو گیا، بات سرکار تک پہنچی تو حضور نے فرمایا کہ مسئلے کو پوچھنا جہالت کی بیماری سے شفا ہے۔ اللہ تمہیں ہلاک کرے، تم لوگوں نے اس کو ہلاک کر دیا، تم لوگوں نے اسے مار دیا۔ تو معلوم پڑا صحابہ میں بھی عام صحابہ بڑے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے، تو بڑے صحابہ ان کو کیا کرتے؟ مسئلہ بتا دیتے۔ اب مسئلہ بتانے کے بعد عام صحابہ یہ نہیں کہتے کہ اس کی دلیل کیا ہے، ہم کو دلیل بھی دو، چونکہ بغیر دلیل کے بات ماننے کو کہتے ہیں کیا؟ تقلید۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، آپ نے صحابہ کی تربیت فرمائی، اور اس کے بعد صحابہ کرام میں ایک طبقہ تھا مجتہدین کا، ایک طبقہ تھا مقلدین کا۔ تقلید کا ثبوت یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں دکھاؤ، اور تقلید تو 4 صدی ہجری کی بدعت ہے۔ ان گدہ الذی بیدال کے بودن چغد گھامڑ خر دماغوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ تقلید تو زمانے صحابہ میں ہوتی تھی۔ تقلید تو اچھا کیسے ہوتی تھی؟ ابھی حضرت معاذ بن جبل کی حدیث انہوں نے سنائی۔ اچھا، اس حدیث کے بارے میں نواب صدیق حسن خان بھوپالی، شوہر ریاست بھوپال، ان کا لقب ہے شوہر ریاست بھوپال، وہ اپنی کتاب ابجد العلوم میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مشہورہ ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ ہاں، حضرت معاذ کو اللہ کے نبی نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ اچھا، یمن والوں کی زبان کون سی تھی بھائی؟ ہندی تھی یا مراٹھی تھی؟ عربی تھی۔ اللہ کے رسول کا کام تھا، اے معاذ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ میری حدیث ہے، 2 چیزیں لے جا کر دے دو اور پھر سیدھے سے شرافت سے مدینے چلے آؤ۔ کہا نہیں، اے معاذ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی، جب کسی کو سفر پہ روانہ کرتے تو اسے خود سواری پر بٹھاتے اور آپ پیدل چلتے، اسے نصیحتیں کرتے۔ سرکار چل رہے ہیں، کہتے ہیں معاذ، تیرے سامنے مخلوق خدا کے فیصلے آئیں گے، جب تو وہاں قاضی بن کر جائے گا تو بہت سارے مسئلے آئیں گے، اب وہ مسئلے قرآن میں نہیں ملیں گے تو تو کیا کرے گا؟ ایسے سینکڑوں مسئلے ہیں نا جو قرآن میں نہیں ہیں۔ تو حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی سنت سے تمسک کروں گا، آپ کی سنت سے مسئلہ نکالوں گا۔ سرکار نے فرمایا وہ بات میری سنت میں بھی نہیں ملے گی تو
ایسے سینکڑوں ہزاروں مسئلے ہیں جو حدیث میں بھی نہیں ہیں. تو حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اجتہاد کروں گا، قیاس کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چھاتی پر ہاتھ مارا، فرمایا اللہ تیرا رسول اس بات سے خوش ہے کہ تو نے اس کے قاصد کو اس بات کی توفیق بخشی جس سے اللہ و رسول راضی ہے. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام یمن والوں کے لیے کتنے امام بھیجے؟ ارے بولو بھائی. اور تمام یمن والوں کو کیا ضروری قرار دیا کہ معاذ کی تقلید کرے، معاذ کا اتباع کرے، معاذ کی پیروی کرے. یہ کہتے ہیں تقلید اگر چاروں امام ہے تو چاروں کی کرنا چاہیے، ایک کی ہی کیوں کرتے ہو؟ میں ان سے پوچھتا ہوں آپ ایک ہی کی تقلید کو شرک کہتے ہیں تو چاروں کی تقلید کتنا بڑا شرک ہو؟ اسی لیے علامہ نظامی کہتے ہیں وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں. پھر کہتے ہیں صاحب چاروں کیسے حق پر ہو گئے؟ حق پر تو ایک ہی ہوگا نا. یہ اتنے بڑے بیل ہیں، الف سے علامہ ہوتے ہیں یہ لوگ، ان کو اتنا نہیں پتا کہ حق صرف چار نہیں ہوتا، حق تو کبھی کبھی لاکھ بھی ہوتا. ارے بھائی 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، 1 لاکھ سے تو اوپر ہی آئے. سب حق پر آئے یا کوئی باطل پر بھی آئے؟ کوئی زیادہ ہی بقرات ہو تو کھڑے ہو کر بول دے مولانا فلانے باطل پر آئے تھے، ابھی اس کا رشتہ اسلام سے کٹ جائے. اب انہی کے مفتی سے مسئلہ پوچھو کہ 4 لوگ جنگل میں چلے جائیں، عشاء کا وقت ہے، اب قبلہ معلوم کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے اور بتانے والا بھی کوئی موجود نہیں. اب ایسے موقع پر کیا کریں؟ انہی کے جو مفتی ہوتے ہیں مفت سے مفتی، وہ فرمائیں گے کہ ایسے موقع پر تحری کرے. تحری کہتے ہیں دل کا جہاں جھکاؤ ہو. فار ایگزامپل میرے دل کا جھکاؤ ادھر ہو گیا، میں نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی، مفتی صاحب کے دل کا جھکاؤ ادھر ہوا، انہوں نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی، انہوں نے اس طرف منہ کر کے، انہوں نے اس طرف منہ کر کے. اب ان سے پوچھو کس طرف والے کی نماز ہوئی؟ نہیں سمجھتے آپ لوگ. مولانا فضیل یاسینی صاحب تو بہت گاڑی بول رہے تھے، میں تو بہت آسان تو اب دیکھو چاروں حق پر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو حق تو کبھی کبھی یار لاکھ بھی ہوتا، 1.25 لاکھ بھی ہوتا. ان بے وقوفوں کو 4 ہی میں حیضہ آ رہا ہے، حیض نہیں حیضہ آ رہا ہے. ویسے وہ تھانوی صاحب کو آتا تھا مہاباری، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا بھی. تھانوی صاحب کو آپ جانتے ہیں؟ پیدا ہوئے تھے تھانے میں، مرے تھے پاخانے میں. تو بہرحال ان کو 4 ہی ہضم نہیں ہو رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا یمن، اور تمام یمن والوں کے لیے ایک امام بھیجا، 2-4 صحابہ بھی نہیں بھیجے. تو معلوم پڑا تقلید شخصی بھی رسول اللہ کے دور سے ثابت ہے. اچھا اب حضرت معاذ گئے وہاں پر، اب ان کے سامنے ایک مسئلہ آیا جو نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا. مسئلہ ایسا تھا کہ ایک یہودی مر گیا، اب اس کے پیچھے اس کا مسلمان بھائی تھا. اب یہودی کے مال میں سے مسلمان کو حصہ ملے گا یا نہیں؟ حضرت معاذ نے قرآن دیکھا، مسئلہ نہیں ملا، حدیث دیکھا، مسئلہ نہیں ملا. اب انہوں نے اپنے قیاس سے جواب دیا کہ مسلمان کو حصہ ملے گا. تو وہ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ اے معاذ اس کی دلیل کیا ہے، انہوں نے بلا دلیل اپنے امام کی بات مان لی کہ بھائی جب یہ بتا رہے ہیں ہم تو اتنے قابل ہیں کہ نہیں کہ دلیل تک پہنچ جائے، تو ضرور ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی. ان لوگوں نے مان لیا. معلوم پڑا کہ زمانہ صحابہ میں بھی صحابہ کرام بڑے صحابہ کی تقلید کرتے تھے، مجتہد صحابہ کی تقلید کرتے تھے. اور المجتہد یخطی و یصیب، مجتہد اگر غلطی کر جائے مسئلہ بتانے میں تب بھی اسے ایک نیکی ملتی ہے. مجتہد اگر مسئلہ بتانے میں غلطی کرے تب بھی وہ نیکی سے محروم نہیں ہے. اب 4 امام ہیں، چاروں کے مسلک الگ، اگر ان میں سے کسی نے غلطی کی ہے تب بھی یہ اللہ تعالی کی نعمتوں سے، رحمتوں سے، ثواب سے محروم نہیں ہے. القصہ مختصر یہ کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی تقلید ہوتی رہی. قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے انہوں نے بڑے صحابہ کی پیروی کی. اب یہ لوگ جو تقلید کو شرک کہتے ہیں، ذرا یہ حضرت ابو بکر کی خلافت کو قرآن و حدیث کے صراحت کے ساتھ ثابت کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اب مسئلہ یہ آیا خلیفہ کسے بنایا جائے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، خطبہ دیا کہ انہوں نے حضرت ابو بکر نے سرکار کے زمانے حیات ظاہری میں ہمیں 17 نمازیں پڑھائی، تو جو سرکار کے حیات ظاہری میں ہماری نمازوں کا امام تھا
وہ آپ کے وفات ظاہری کے بعد بھی ہمارا امام ہوگا، یہ کہہ کر آپ نے بیعت کر لی، ان کا دیکھا دیکھی تمام صحابہ نے بیعت کر لی۔ تو خلافت راشدہ، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر، سیکنڈ حضرت عمر، تھرڈ حضرت عثمان، 4 نمبر پہ حضرت علی، یہ جو چاروں خلیفہ بنے یہ سب تقلید کی برکت سے بنے، ورنہ غیر مقلدوں سے آپ دلیل مانگو، اس کی دلیل کیا ہے جو تقلید